الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نامہ پیش فرمایا ہے، انہی میں سے ہے۔ یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، جن تین میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چھٹا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کو ناحق اور ظلماً نہ کھاؤ۔ ویسے تو کسی بھی انسان کے مال کو، زمین کو، جائیداد کو، مکان کو، دکان کو ہڑپنا، اس پر ناحق قبضہ کرنا، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ جب تک کہ اس کی تلافی نہ کر لی جائے تو اس وقت تک وہ آدمی ذمے سے بری نہیں ہوگا، یا پھر اس مظلوم شخص سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ یعنی جس کا مال، جس کی زمین، جس کی دکان اس نے ناحق قبضے کے طور پر ہڑپی ہے، لیکن اگر معافی تلافی کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو تو ہو سکتا ہے کہ بغیر سزا دیے معاف فرما دیں، لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو رب کریم کے یہاں جب عدالت لگے گی تو حقوق العباد کی الگ سے عدالت لگے گی، جن میں بندوں کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں کسی کا حق ادا نہ کیا ہوگا اور اس سے معاف بھی نہیں کرایا ہوگا، تو کل قیامت کے روز اس شخص کی نیکیاں لے کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ یعنی جن جن کے حقوق دنیا میں ضائع کر کے انسان گیا ہوگا، تو کل اس کی نیکیاں ان حقوق والوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، بانٹ دی جائیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں اور پھر بھی لوگوں کے حقوق اس کے ذمے باقی رہ جائیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان حقوق والوں کے گناہ بھی اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایسے شخص کو مفلس کہا گیا ہے کہ مفلس اور محتاج وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے کسی کا حق ہو اور وہ اس کو ادا نہ کر کے جائے اور اس سے معافی مانگ کے نہ جائے۔ کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ کل قیامت کے روز جب بندہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، وہ سمجھے گا کہ سوچے گا کہ کہیں سے ایک نیکی میرے عمل میں آ جائے اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے اور میری بخشش کے فیصلے ہو جائے یا میرے درجات بلند ہو جائیں۔
تو اس وقت اس کی نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دیے جانا، اور پھر اگر اس نے لوگوں کا حق زیادہ ضائع کیا ہے تو ان کے گناہ بھی اس کے ذمے اگر ڈال دیے جائیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بڑا محتاج اور مفلس کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز بزرگوں، یوں تو کسی بھی انسان کا مال غصب کرنا، ہڑپنا، چوری چکاری، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو خصوصیت کے طور پر بیان فرمایا کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی عام انسان کا مال کوئی غصب کرے گا، چھینے گا، اس پر قبضہ جمائے گا، تو وہ ذاتی طور پر یا اپنی جماعت یا پریوار خاندان کے ساتھ مل کر کچھ کارروائی کر سکتا ہے اور اپنے مکان زمین کو چھڑانے کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، لیکن یتیم ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ یتیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ بالغ نہ ہوا ہو، تو جو ابھی نابالغ ہے وہ کس قدر لڑنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کیسے اپنا مال دوسروں سے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یتیم کے مال کا حکم بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ قرآن کریم جن لوگوں سے براہ راست خطاب کرتا ہے، یعنی عرب سے، تو وہاں پر رواج اور دستور یہ تھا کہ ہر گھروں میں یتیم بچے پائے جاتے تھے، جنگیں جاری تھی، اور وہ لوگ یتیم بچوں اور بچیوں کے مال پر ناحق قبضہ جما لیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ اگر بچیاں ہوتی، لڑکیاں ہوتی تھی، تو بالغ ہونے کے باوجود ان کے رشتے بھی صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں مال ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے جتنا مال کھا سکتے ہیں کھا لیں، اور بالغ ہونے کے بعد ورنہ پھر ان کو دینا پڑے گا، ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور بسا اوقات جو یتیموں کے متولی اور سرپرست ہوتے تھے وہ ظاہر میں بڑی شفقتیں دکھاتے تھے، بڑی محبتیں یتیموں کے سامنے دکھایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ان کا شفیق ہونا ظاہر کرتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ان کے مال میں سے جتنا ابھی ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہم کھا سکتے ہیں تو کھا لیں۔ تو جہاں 10 کی ضرورت ہوتی تھی وہاں وہ 100 خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ اے لوگو تم یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، اس نیت سے کہ اگر یہ بڑے ہو گئے تو ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا اور تمہارا تصرف اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظلماً اور ناحق مال کھانے والوں کے لیے بیان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک یہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلماً کھاتے ہیں، یہ مال نہیں کھاتے بلکہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور عن قریب ان کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، یتیم کے مال میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب یہ وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ان احکامات کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے چوکنے اور محتاط ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو غالباً ہر گھر میں یتیم موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ جنگوں میں شہید ہو جایا کرتے تھے، تو اس وقت یتیم بکثرت پائے جاتے تھے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑے ڈر گئے اور چوکنے ہو گئے، اور بعض نے تو یہ کیا کہ یتیموں کا کھانا الگ سے بنانا شروع کر دیا اور اپنے پریوار کا کھانا الگ سے بنانا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کے مال میں سے کوئی لقمہ، کوئی حصہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ چلا جائے، تو ان کے لیے الگ سے سالن اور روٹی بنانے کا انتظام کیا۔ لیکن چونکہ اس معاملے میں بڑی مشقت اور بڑی دشواری تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تھوڑی آسانی فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ان کا کھانا پکانا اپنے ساتھ کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور فساد پھیلانے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ وہ ہر طرح سے نیکی کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سنائی ہے اس آدمی کے لیے جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی بڑے اہتمام کے ساتھ پرورش بھی فرماتے تھے، اور ان کے مال میں ایسے طریقے سے کام کرتے تھے کہ ان کے مال کو تجارت میں لگاتے تھے تاکہ اس میں اضافہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ یا ان کی پرورش کرتے کرتے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ حقوق العباد ہیں، ان میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہے یا کسی کو ناحق کسی کی چیز کوئی غصب کی ہے یا اس پر قبضہ جمایا ہے یا ہماری سرپرستی میں یتیم ہیں، تو ان ساری چیزوں میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔